فیض حمید سے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ دیکھیں میرا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ پوری قوم کا تھا۔ آج تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ تمام اسٹیبلشمنٹ کا تھا، اور تمام اسٹیبلشمنٹ سے مراد ایک ادارہ نہیں ہوتا۔ اسٹیبلشمنٹ آپ ریاست کے تمام اداروں کو ملا کے ایک اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے۔ ان کا مسئلہ عدلیہ سے بھی تھا، ان کا مسئلہ میڈیا سے بھی تھا، ان کا مسئلہ بیوروکریسی سے بھی تھا، ان کا اپنے ادارے سے بھی تھا، ان کا سول سیٹ اپ سے بھی تھا، ان کا مسئلہ کس سے نہیں تھا۔ تو میں یہ بات اس لیے اس وقت کرتا تھا کہ وہ ہر سچ کہنے والے کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، ہر سچ کہنے والے کو دبانے کی کوشش کرتے تھے، تو میں اپنے حصے کی آواز اٹھاتا تھا۔ جب آپ کو پکڑا گیا تب بھی یہ کہا جاتا تھا کہ فیض حمید تک آواز جانی چاہیے؟ بالکل، جب میرے پہ تشدد کرتے تھے، مجھے 6 ماہ انہوں نے بغیر گرفتاری کے رکھا جب، تو میرے ساتھ کوئی پراٹھے کھلانے کے لیے تھوڑی رکھا تھا کہ اینو کوئی سیر سپاٹے تے لے کے جاؤ۔ نہیں، کس طرح کا تشدد ہوتا تھا؟ دیکھیں احتشام، میں آج بھی یہ کہوں گا کہ سیاسی ورکروں پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں۔ وہ ایک ایسٹ ہوتے ہیں ریاست کا، جماعتوں کا۔ کوئی آج ہوتا ہے یا اس وقت ہوتا تھا، اگر ہوتا ہے تو غلط ہے، مگر میرے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور یہ بات بار بار دہرائی جاتی تھی، اور کہ آپ کی آوازیں جو ہیں چیخوں کی، وہ فیض حمید اور عمران خان سننا چاہتے ہیں، تو کچھ ریکارڈ بھی کیا جاتا تھا؟ کبھی ایسا ہوا مارتے ہوئے ریکارڈ کر رہے ہوں آپ کو؟ ہاں بالکل، ویڈیو بنائی جاتی تھی، لگے ہوئے تھے، اور باقاعدہ ویڈیو بنائی جاتی تھی مارتے وقت؟ بھیجتے بھی تھے۔ کس کو؟ جنہوں نے پکڑایا ہوا تھا۔ جنرل فیض کے پاس جاتی تھی؟ یس، عمران خان کے پاس جاتی تھی؟ بالکل جاتی تھی۔ تو آپ کچھ کہتے تھے؟ بالکل میں کہتا تھا۔ کیا کہتے تھے؟ کہ جو ہوندا یہ کر لو، میں جو کیا ہے میں اتنے کھڑا ہوں۔ تشدد ہوتے ہوئے؟ بالکل کہتا تھا۔ تو کیا رپلائی آتا تھا؟ اور زیادہ مارتے تھے۔ کس طرح کا تشدد کہ بس ہوگی؟ دیکھیں آج کل تو احتشام الیکٹرک آلات نکل آئے ہیں، اور جو کرنے والے ہیں ان کے پاس وسائل کی کوئی کمی ہوتی ہے۔ نہیں، آپ کے ساتھ الیکٹرک آلات کے ساتھ ہوتا تھا؟ بالکل کرتے تھے۔ کہاں لگاتے تھے؟ وہ ایک تھی ان کے پاس کوئی جیکٹ ٹائپ، وہ سارا جسم پہ وہ چڑھا دیتے تھے، اور اس سے وہ کوئی ڈیوائس کے ساتھ لگا دیتے تھے؟ تو پھر وہ تو بندہ کچھ سیکنڈ کے بعد بے ہوش نارمل نہیں رہتا تھا، وہ تو اس طرح جھٹکے دیتے تھے۔ کب ہوتا تھا؟ کتنے دن بعد ہوتا تھا، یا ڈیلی بیسس پہ ہوتا تھا؟ نہیں، ڈیلی بیسس پہ۔ ڈیلی بیسس پہ آپ کو جھٹکے لگائے جاتے تھے؟ بلکہ دن میں کئی دفعہ بھی۔ کبھی ہوا کہ بے بس ہو گئے، بس یار ختم کریں؟ کئی دفعہ بے بس ہوا ہوں، کئی دفعہ بے ہوش ہوا ہوں، بلکہ ایک 2 دن بے ہوش بھی رہتا تھا، لیکن اللہ نے ہمت دی تھی، اللہ نے حوصلہ دیا تھا کہ جو بات کہی، اور یہی میری دعا تھی کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اے بار الہی جو ان کی خواہشات ہیں وہ پوری نہ ہوں۔ آپ کی والدہ ولایت صاحبہ وہ ساتھ والے بیرک میں حوالات میں تھی؟ نہیں، وہ پرویز مشرف کے دور میں تھی۔ وہ علیحدہ واقعہ تھا؟ وہ پرانا واقعہ ہے۔ تو سر کبھی ایسا لگا کہ یار آج تو آخری دن ہے، جتنا انہوں نے ظلم کر لیا ہے نا، اب شاید مجھ سے برداشت نہیں ہوگا؟ یہ دیکھیں احتشام، جب ظالم ظلم کرتا ہے نا تو اس کو احساس نہیں ہوتا، وہ اس کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اینو زیادہ درد ہو رہی ہے یا اینو ہن کٹ ہو رہی ہے، اذیت ہی تو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ تو جب آپ اس کا اظہار کرتے ہیں نا کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، اس کو سکون ملتا ہے اور وہ زیادہ دیتا ہے، تشدد کرتا ہے یا زیادہ اذیت دیتا ہے۔ اس سے کہیں بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کی خواہش ہے جو وہ آپ کے چہرے سے، آپ کی آواز سے سننا چاہتا ہے، اللہ سے مانگیں کہ وہ حوصلہ دے، اور آپ کے منہ سے ایسی کوئی کمزور آواز یا آپ کا چہرہ یہ نہ بتائے کہ ہونا بے بس ہو گیا۔ یہی دعا تھی۔ کبھی کرنٹ لگاتے ہوئے ویڈیو بنا کے خان صاحب تک پہنچائی گئی؟ روز بنتی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ مطلب وہ اپنے لیے تھوڑی کرتے تھے، یا ان کے ساتھ میرا کوئی ذاتی رنجش تھوڑی تھی، جنہوں نے ان کو ڈیوٹی دی ہوئی تھی وہ پوری کرتے تھے۔
سر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے. مجھے تو یہ پہلی دفعہ سننے کو یہ سب کچھ مل رہا ہے. تو سر کبھی روتے بھی تھے؟ الحمدللہ آج تک نہیں رویا. نہیں کبھی ایسا ہوتا نا برداشت سے باہر ہو جاتا ہے, بے ساختہ آنسو آ جاتے ہیں, کچھ کوئی یاد آ جاتا ہے؟ نہیں احتشام ایک دفعہ انہوں نے فون پہ میری والدہ صاحبہ سے بات کروانے کے لیے کہا. اس وقت میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو والدہ ہیں تو کوئی کمزور بات کر دیں جس سے یہ خوش ہوں یا میرے سے برداشت نہ ہو سکے, کوئی حکم نہ ایسا کر دیں. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ میری والدہ صاحبہ کو صحت والی درازی عمر دے. آمین. میں نے ان سے ہی حوصلہ اور ان سے ہی یہ چیزیں سیکھی ہیں. جب میں نے السلام علیکم کہا, جب انہوں نے میری بات کروائی تو انہوں نے وعلیکم السلام نہیں کہا, انہوں نے کہا بندے دا پتر رہی ہن کھڑا رہی, کچھ نہیں ہویا, بندے مر بھی جاندے نے, تو گھر میں سب ٹھیک ہیں, بس تو تگڑا رہی, السلام علیکم. فون بند کر دیا انہوں نے. تو آپ کا خون بڑھ گیا ہوگا. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے, یہی سی زیادہ مینوں پریشانی, ہن جو تیرے کول ہوندا کر لو. تو سر یہ جو الیکٹرک شوکس لگے تھے آپ کو آج بھی فیل ہوتے ہیں؟ ہاں کئی دفعہ چلتے ہوئے کمزوری فیل ہوتی ہے اور کئی دفعہ میموری بھی چلے جاتی ہے, شارٹ ہوتی ہے, اس طرح کی پرابلم آتی ہیں. اور بھی جسم کے اندر کچھ اس کے بعد بس چیزیں آئی ہیں نظر, جو جس کو کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے. اللہ کا شکر ہے اس نے بس زندگی دی ہوئی ہے, چل رہے ہیں. سر اب یہ پاکستان کی تحریک متنازع الیکشن کہا جاتا ہے, یہ جو 8 فروری کو ہوئے, پہلے آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھیں احتشام, اگر 8 فروری کے انتخابات متنازع ہیں نا تو 2018 کے بھی متنازع تھے. یہ سلسلہ تو وہاں سے شروع ہوا ہے. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے الزامات لگائے نا, وہ جہاں آپ نے کہا 90 کروڑ میں بکوا دیے الیکشن, جو 5 حلقے آپ کے, اس طرح کی چیزیں کہا کہ مجھے 10-12 دن پہلے پتہ چل گیا تھا میں ہار جاؤں گا, ایسے ماضی میں تو نہیں ہوا نا؟ نہیں ماضی میں بھی ایسا تھا کہ پہلے پتہ چل جاتا تھا, 20 دن بالکل بتا دیا جاتا تھا کہ آپ ہارنے والے. بتا نہیں دیا جاتا, آپ کو حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے. آپ کو اگر زمینی حقائق نہیں آپ دیکھ سکتے, آپ اس وقت کے اداروں کے جو لوگ ہیں, اس وقت آپ کی جو انتظامیہ ہوتی ہے, آپ کا انتظامی سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کے رویے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف 2024 کو نہیں لینا چاہیے, 2018 سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہی تسلسل جاری رہا. اور پھر میں نے جو اس وقت بات کی تھی, چلو میرے پہ تو سختی آ گئی, اس کے بعد میں نے وہ جو کچھ کہا تھا اس کا بھگتا بھی. تو بھئی بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں, پھر آپ محسن نقوی کیا کہہ رہے ہیں, پھر آپ باقی جماعتوں کے لیڈرشپ کیا کہہ رہے ہیں. چلے وہ 2.5 سال بعد کہہ رہے ہیں, میں 2.5 سال پہلے کہتا تھا. لیکن اسے وہ جو 90 کروڑ والی بات تھی نا, وہ ہضم نہیں ہوئی. وہ یوں لگ رہا تھا کہ آپ کو سیٹ نہیں ملی, آپ ایسے ہی بس غصے میں آ کے بیانات پہ بیانات دی جا رہے ہیں. میری بات سنیں, اس پہ تو میں بات نہیں کروں گا, اس لیے کہ جو میں نے کہنا تھا اس وقت کہہ دیا, اعتراف کرنے والوں نے کر لیا. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے, وہ رانا ثناءاللہ نے کہا نا کہ حلف دیں, 90 کروڑ والا آپ دے ہی نہیں دے. میں نے اس پہ بھی بات نہیں کرنی, اس لیے کیونکہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. نہیں 2.5 سال گزر گئے ہیں یار. لیکن سر 2.5 سال کے بعد ثبوت ہوں تو بات ہو سکتی ہے. اچھا میری بات سنیں احتشام, اب پلوں کے نیچے سے پانی اتنا گزر گیا ہے, ملک کے حالات دیکھیں, آپ کے خلیجی ممالک کے حالات دیکھیں, آپ کشمیر کے اندر جو نفرت کا بیج بویا گیا اس کو آپ دیکھیں, آپ بلوچستان کے اندرونی حالات دیکھیں, آپ خیبر پختونخوا کے اندرونی حالات دیکھیں. آپ نے انڈیا سے جنگ جیتی, سفارتکاری بہتر سے آپ نے دنیا میں مقام حاصل کیا, مگر ریاست کو کیا ملا, لوگوں کو کیا اس کا ریلیف ملا؟ مہنگائی اس طرح بڑھ رہی ہے, آج کے چیلنجز اور ہیں, آج کی بات کرنی چاہیے. یہی بات تو میں کرتا ہوں اور یہی بات لوگوں سے سننے کو ملتی ہے کہ جب نواز شریف یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, لوگ کہتے ہیں او چھڈو جی ہن پرانی گل ہو گئی. بھائی جب
آپ اس کا مداوع تو ہویا کوئی نہیں. آپ جب 2013 میں یا 1999 میں یا 1993 میں آپ نے 3 دفعہ اس کو نکالا ہے, تو آج آپ کہتے ہو چھڈو جی پچھلی گل. مگر میں یہ بات کہوں, یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں جن سے فیصلہ سازوں سے جب غلط فیصلے ہوئے ہیں, ریاست کو نقصان پہنچا ہے, سسٹم کو نقصان پہنچا ہے, معیشت کو نقصان پہنچا ہے, ان کو کم از کم پبلک ناموں کو کرنا چاہیے. یہ وقت کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کریں گے, نہیں میں نے تو لے لیے, کریں نا, نہیں ابھی کر دیں, مزید کر دیں. نہیں احتشام ایک سیکنڈ, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں ابھی ضرورت ہے, تو ضرورت سر اس سے بہتر کیا ہوگی؟ سسٹم کولیپس ہو گیا. میری بات سنیں, سہارا آپ کو بھی پتہ ہے, میرے پہ ہی آپ نے اگر ملبہ ڈالنا ہے, کل کو آپ کا پروگرام بھی ببانگے دخل آپ بات کرتے ہیں, پارٹی کہتی باغی آپ ہیں. اگر میں بات کرتا ہوں نا, تو میں نے تو بھائی اسمبلی میں پھر کھڑے ہو کے کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ ایک ادارے کا جو آنے والا سربراہ ہے وہ آ جائے, اور یہ ہمسائے میں جو بلڈنگ ہے عدلیہ کی بات میں نے کی تھی کہ اس کا آنے والا جو چیف ہے وہ آ جائے, اور جس فورم پہ کھڑا ہو کے میں بات کر رہا ہوں, آنے والے جو انتخابات ہیں, جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا سربراہ کون آ رہا ہے, اس کا نام نواز شریف ہے, اور ساتھ والی بلڈنگ کا جو سربراہ آ رہا ہے اس کا نام جسٹس فائز عیسیٰ ہے, اور جس دفاعی ادارے کا سربراہ آ رہا ہے سیناٹری کے حوالے سے اس کا نام چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر ہیں. تو یہ 3 اگر ٹرائکا مل گئی تو ریاست کے ساتھ آج تک ہونے والا کھلواڑ جو ہے, یہ شخصیات مل کے مداوع کر سکتی ہیں, اس بھنور سے پاکستان کو لے کر نکل سکتی ہیں, آئین قانون کی بالادستی ہو سکتی ہے, ووٹ کو عزت مل سکتی ہے, انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں. مگر 2 آ گئے, ایک نہیں ہے, ایک کو روک دیا گیا. کس نے روکا؟ ایک سیکنڈ, اور جو آ گئے پھر ان کو بھی جس طرح کچھ وقت متنازع رکھانے کی کوشش کی گئی اور رکھا جاتا رہا, اور جو آج تک سے, اور مجھے گلہ بھی ہے ویسے. کس سے؟ مجھے گلہ یہ ہے کہ جو ایک ریٹائر ہو کے چلے گئے, ان کو چاہیے تھا کہ جہاں انہوں نے بہت سے کیسز کا نوٹس کیا, فیصلے کیے, وہاں فارن فنڈنگ کیس جو تھا, کیونکہ آپ کا آئین قانون یہ کہتا ہے کوئی سیاسی جماعت ریاست کے اجازت کے بغیر پاکستان کے اندر کوئی پیسہ نہیں لا سکتی باہر سے, یہ قانون ہے آپ کا. بالکل ٹھیک. اور سب سے بڑا جرم ہے یہ جس شخص نے جرم کیا اس کو لوور کورٹ نے سزا دی, فیصلہ دیا, مگر اپر کورٹ نے آج تک کوئی اس کے متعلق زبان نہیں کھولی یا فیصلہ اس کا اپیل کا نہیں کیا. سب سے بڑا یہ کیس تھا. وجہ یہ تھی کہ ہم سمجھتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ کس کا ایجنڈا یہاں چل رہا ہے. جس طرح کہ میں کہا کرتا تھا کہ کالا باغ ڈیم بنانے کی ضرورت تھی, پوری دنیا جانتی تھی, بالکل, مگر فنڈنگ ہوئی, اس کو متنازع کچھ سیاسی جماعتوں نے بنایا, کچھ شخصیات نے بنایا, کچھ میڈیا ہاؤسز کے کچھ لوگوں نے وہ بنایا. پی ایم لین بھی اس میں ایڈ ہے. جی, پی ایم لین بھی اس میں شمار ہے. نہیں, ہم تو حامی ہیں بھائی. ہم تو جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے اور نواز شریف پورے پاکستان کا متنازع نہیں متفقہ ہیرو بن گیا, محسن بن گیا,